ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ سجایا۔ تو اب انسان کے جسم میں ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ سارے اعضاء ہیں، اور اللہ نے سب کو ایک ایک ڈیوٹی عطا کی ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو ظلم سے بچانا ہے، کسی کا سہارا بننا ہے۔ اسی طرح پیر کی ڈیوٹی ہے کہ چلنا اور چل کر کے انسان کے اس وجود کو کہیں تک پہنچا دینا۔ اسی طرح زبان کی ڈیوٹی ہے بولنا اور چکھنا۔ اسی طرح ناک کی ڈیوٹی ہے سونگھنا، سانس لینا۔ اعضائے جسمانی سب کو اللہ نے الگ الگ ڈیوٹی عطا کی ہے، لیکن اس پورے جسم انسانی کے اندر ایک تاجدار ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ پورے جسم انسانی کا بادشاہ ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ ہاں یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اگر انسان کا دل سنور جاتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور اس کا دل بگڑ جاتا ہے پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل ہے، یہ دل کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، وسعتیں اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ اس دل کا عالم یہ ہے، اگر یہ سمٹ جائے تو یہ گوشت کا لوتھڑا کہلاتا ہے، اور اگر اس کی وسعتوں کو ناپا جائے تو اللہ اکبر، مومن کے دل کے سامنے عرش بھی بہت بڑا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے کے برابر کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دل کتنا قیمتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دل کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ دل وہ دل ہے جسے آپ گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں، لیکن اس دل کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دل کے اندر اگر گناہ بس جاتے ہیں، دل کے اندر اگر عیاشیاں بس جاتی ہے، دل کے اندر اگر دنیا بس جاتی ہے تو وہ دل کتے کے دل سے بھی غیر گزرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس دل کے اندر خدا کے جلوے بس جائیں، جس دل کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت بس جائیں، وہ دل کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین بایزید بسطامی کو ان کے ایک مرید نے دیکھا کہ آپ گھٹنے ٹیک کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا مرید آ کر کے اپنے پیر کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھ کر کے عرض کرتا ہے، اے بایزید، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو پانی کے آنسو سے بھی رونا نہیں آتا، لیکن جن کے دل زندہ ہو گئے تھے، جن کے دل اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے، جن کے دل اپنی ڈیوٹیوں کا حق ادا کر رہے تھے، جن کے دل پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہے تھے، ان کا حال یہ تھا، وہ روتے تھے تو خون کے آنسوؤں سے روتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید کے مرید نے کہا کہ میں آپ کو خون کے آنسوؤں سے روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، بیٹے میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں اہل دل کی شان کیا ہے، دل والوں کے مرتبے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، اور جب میں 2 قدم میں عرش پر گیا تو میں نے عرش کو دیکھا۔ عرش جو ہے وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین ہے، جیسے جنگل میں پیاس کی وجہ سے بھیڑیا بے قرار رہتا ہے، میں نے عرش کو بے چین اور بے قرار پایا۔ تو میں نے عرش سے پوچھا، او عرش یہ تو بتا تو بے چین اور بے قرار کس کے لیے ہے؟ تو عرش نے مجھے جواب دیا، بایزید میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، میرے اللہ کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس وقت بایزید کہتے ہیں کہ مجھے تو کہا جاتا ہے الرحمن
الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے. میں پتہ پوچھا تو مجھے پتہ یہ بتایا گیا کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے. اور میں تجھے اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آیا. عرش نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور کہتا ہے کیا کروں بایزید، جب تم پوچھتے ہو کہ تو کہاں ہے تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے. اور جب میں پوچھتا ہوں نا اللہ تو کہاں ہے، مولا تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھ سے کہا جاتا ہے اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو جا بایزید کے دل میں چلا جا، تو مجھے وہیں پر پا لے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے ذرا غور تو فرمائیں. تو اللہ نے دل اتنا قیمتی بنایا ہے، لیکن مولا سے پوچھے مولا یہ جو تو نے دل دیا ہے تو دل کیوں دیا ہے؟ ہاتھ کا کام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ پکڑتا بھی ہے، یہ دوسرے کام بھی کرتا ہے، لیکن جو جسم انسانی کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں اس کا کام بھی تو قیمتی ہوگا. انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی اتنی قیمتی ہوتی ہے. تو تب دل کی ڈیوٹی بتائی گئی کہ دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا، کسی کو چاہنا، کسی سے پیار کرنا، کسی کے لیے بلکنا، کسی کے لیے آہیں کرنا، کسی کے لیے تڑپنا، کسی کے لیے بے چین ہو جانا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دل کا کام یہ ہے بے قراری، اضطراب، بے چینی، تڑپنا، بلکنا، آہیں بھرنا، محبت کرنا، عشق کرنا، پیار کرنا، کسی کے لیے سسکیاں لینا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ نے دل کو عشق کے لیے پیدا کیا، دل کو محبت کے لیے پیدا کیا، تو پھر اللہ نے جب دل کو محبت کے لیے پیدا کیا تو ایک محبوب بھی عطا فرمایا اور وہ حبیب دیا. اللہ اکبر. ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل مثال نہیں. اللہ نے اسے جو ہے اللہ اکبر اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے بھیجا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دل کے اندر اگر اس محبوب کی محبت نہ ہوگی تو یہ دل آوارگی کی طرف چلا جائے گا، یہ دل گناہوں کی طرف چلا جائے گا، یہ دل بے حیائیوں کی طرف چلا جائے گا، یہ دل بدکاریوں کی طرف چلا جائے گا. اسی لیے میرے اللہ نے ہمارے لیے فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کی محبت تم سب پہ لازم کر دیا ہے، اور پھر میرے رسول کے ذریعے سے کہلوایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول اعظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، کائنات کے ہر انسان سے زیادہ جب تک تم محبوب خدا سے محبت نہ کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اب لوگ ایمان کہاں تلاش کر رہے ہیں، اب لوگ ایمان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو جب تک کہ محبوب خدا کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک کہ ایمان کی بو بھی تمہارے دل میں نہیں آ سکتی، ایمان کی لذت تم چکھ نہیں سکتے. اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو آؤ محبوب خدا کی طرف، آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف، آؤ حبیب کبریا کی طرف. لیکن کوئی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ ہم حضور کی محبت کو قوم پر یوں ہی تھوپ رہے ہیں، ہم حضور کی محبت کو لوگوں پر یوں ہی ڈال رہے ہیں کہ چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو. اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سے قائدین ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، دنیا کے اندر بہت سے انسان ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یوں نہ سمجھنا کہ ان کی محبت علماء، صلحاء، اولیاء اور صحابہ امت پر تھوپ
رہے ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں، دانشوروں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، میرے اللہ نے میرے رسول کو ایسا بنایا ہی ہے کہ ان کی محبت تھوپنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے دیکھا ہے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، جس نے دیکھا ہے پیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ان کی صورت بے مثال ہے، ان کی سیرت بے مثال ہے۔ اگر بات یہی آئی ہے تو میں سیرت کے حوالے سے اپنی بات کو دلیل کے ذریعے سے مضبوط کر دوں، تاکہ پتہ چلے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو تکتا ہے تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج یہ بات سیرت کی آئی ہے اور میری مقدس مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، تو آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کو پیش کریں گے۔ آج سیرت النبی کا وہ باب آپ کے سامنے پیش کروں جو بہت کم ہماری محفلوں میں ہم کبھی ذکر کر پاتے ہیں۔ وہ حضور سید عالم کا پہلا نکاح ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مستشرقین یورپ نے حضور علیہ السلام کے پہلے نکاح پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں، اور آج بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خدیجہ کو نکاح کی دعوت دی اس لیے کہ وہ مالدار تھی، معاذ اللہ۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے سیرت النبی نہیں پڑھی وہ جہالت کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے سیرت النبی کے ابواب کھنگالے ہیں، جنہوں نے کتابیں کھنگالی ہیں اور جو سیرت کی تہ تک کے ڈوبے ہیں، وہ یقیناً اس گوہر کو نکالنے میں کامیاب ہے کہ میرے رسول نے خدیجہ کو نکاح کا پیغام نہیں دیا تھا، بلکہ جناب خدیجہ نے پیغام دیا تھا۔ آج یہ چونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے، حضور تھے ہی ایسے جو دیکھے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ بات کو میں دلیل کے طور پہ عرض کروں گا اللہ کی مدد سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوا یوں ہے، میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ماں کے شکم میں ہے۔ آقا علیہ السلام 2 مہینے یا 4 مہینے کے حمل کی شکل رکھتے ہیں۔ حضور کے والد بزرگوار کا سایہ میرے رسول کے سر انور سے اٹھ گیا۔ آقا کریم کے والد جناب عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا ماں کے شکم میں موجود ہے۔ اماں جان ابھی جو ہے آقا کریم کی عمر 6 سال کی ہے کہ میرے رسول کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون جو ہے مقام ابوا پر ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ سیرت کا گوشہ ایک ایک گوشہ آپ کی نگاہوں کے اندر آئے۔ ایک بات لیکن یہ بھی بتاؤں، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا بدعت ہے اور قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہالت کی بنیاد پر زبان اٹھا کر نہیں لگانی چاہیے۔ پہلے سیرت پڑھیں، قرآن اور حدیث پڑھیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کی بات کرے۔ مولوی ڈاکٹر کی فیلڈ کی بات نہیں کر سکتا، انجینئر دوا خانہ کھول کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے کسی چمار کو ڈاکٹر کا آلہ نہیں دے دیا جاتا۔ کیوں؟ اگر وہ چمار ڈاکٹر کا آلہ لے لے، لوگ کہیں گے تو اپنی اوقات سمجھ، کیونکہ تو چمار ہے، تو کلینک نہیں سنبھال سکتا۔ اگر تو کلینک لے کر کے بیٹھے گا تو لوگ مر جائیں گے، تو لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ چمار کا کام جوتے سینا ہے، ڈاکٹر کی کلینک سنبھالنا نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے علم کے حوالے سے صرف ڈاکٹر گفتگو کر سکتا ہے، ڈاکٹر کی فیلڈ کے حوالے سے صرف ڈاکٹر باتیں کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ پان دکان والا بھی دین پر جو ہے اب اپنی تفسیریں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جن کو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم وہ حدیث پر تفسیریں کر رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہے کہ انسان اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے بات کرے تو لوگ لگام دیتے ہیں، یہ تیری فیلڈ نہیں، تو بات کیوں کرتا ہے؟ تو پھر لوگ قرآن اور حدیث کے معاملے میں آخر جاہلوں کو لگام کیوں نہیں دیتے کہ یہ تیری فیلڈ نہیں، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ اس کا حق تو انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے رات و دن جاگ جاگ کر کے قرآن کے علوم سیکھے ہیں، حدیث کے علوم سیکھے ہیں۔ کوئی علم والا جس نے واقعی قرآن پڑھا ہو اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ہو، اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے، کبھی بھی بازار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث پڑھنے والا کبھی بھی ولی کے مزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ بات اتنی ہے، اب تقریروں کے لیے جہلا کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی بو بھی نہیں سونگی، اس لیے امت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یہ
आइए मैं तुम्हें बताऊं, मजार पर जाना बिदअत नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिंदगी का पहला सफर अगर हुआ है तो वो एक वली की मजार की हाजिरी के लिए हुआ है। वो इस तरीके से कि सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान हजरत अल्लाह के रसूल से कहती है, मुस्तफा करीम से कहती है, बेटे मोहम्मद तुम्हारे वालिद उस वक्त तो दुनिया से कूच कर गए जब अभी तुम्हारी उम्र मेरे शिकम में ही थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।